اللہ تعالیٰ شب برات میں جن انسانوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں میں شامل فرمائے۔ ماہ شعبان کی 14 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے 15 تاریخ کی صبح صادق تک کے وقت کو شب برات کہتے ہیں، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا ويقول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام یعنی عبادت کرو اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے کے وقت یعنی شب برات کے آغاز سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ اعلان لگاتے رہتے ہیں کہ کوئی فلاں ضرورت مانگنے والا ہے، کوئی فلاں ضرورت حل کروانے والا ہے، فلاں مسائل حل کرانے والا ہے۔ جو بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اب اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس رات میں عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھیں اور جلدی سونے کی فکر کریں، دنیا کی باتیں وغیرہ اور اسی طریقے سے موبائل وغیرہ سے احتراز کریں، اور مسنون وظائف اور اذکار کو پڑھ کر آرام کریں، یعنی سنت کے مطابق آرام کریں۔ اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نماز ادا کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ انفرادی طور پر جماعت کا اہتمام نہ ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں، اور ضروری سمجھے بغیر زندگی میں کبھی کبھار اس رات قبرستان جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہر شب رات کا قبرستان پہنچ گئے اور وہاں اگربتیاں اور لوبان وغیرہ سلگاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، اور وہ بھی اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ نہیں کہ حضور کہاں گئے، کہاں تشریف لے گئے۔ جب حضور جنت البقیع میں ملے ہیں تو اس وقت پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قبرستان میں تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عام اعلان نہیں فرمایا اور صحابہ کو دعوت نہیں دی۔ زندگی کا صرف ایک عمل ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے۔ اگر کوئی اس کو لازم اور ضروری سمجھے بغیر کبھی کبھار قبرستان چلا جائے، اور جو بھی وہاں جتنے بھی مدفون ہیں، اپنے رشتہ دار ہوں، چاہے اپنے ملنے والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، جو صورتیں اپنے پاس آتی ہوں وہ پڑھ کے ان کو بخش دیا جائے۔ جیسے قل هو اللہ شریف ہے، حضور نے فرمایا 3 مرتبہ پڑھے تو آدمی کو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ۔ اور اسی طریقے سے عورت قبرستان نہ جائے، عورتوں کا اس وقت بھی، اس رات بھی اور کبھی بھی جانا منع ہے، وہ قبرستان سے احتراز کریں، وہ قبرستان نہ جائیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ جو اس رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے اور رحمت سے محروم رہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان بد نصیبوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شب برات میں مخلوق کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، سوائے چند بد نصیب لوگوں کے اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ اور وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر جبرائیل السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ وَلِلَّهِ فِيهَا اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ وَلَا إِلَى مُشَاحِنٍ وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ وَلَا إِلَى عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ۔ فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لیکن اس رات شرک کرنے والے، کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے والے، ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے یعنی پاجامہ، پینٹ اور تہبند، اسی طریقے سے لنگی، یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی عادت رکھنے والوں کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرماتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین مشاحن وقاتل نفس۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، سوائے 2 شخصوں کے، ایک تو کینہ رکھنے والا اور دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ اور ایک روایت اور ہے حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، کیا کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، سوائے دو کے، ایک بدکار عورت، زنا کرنے والی عورت، اور دوسرا مشرک۔ یہ 8 قسم کے بد نصیب ہیں جو اس رات بھی اللہ کی مغفرت سے اور رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک تو شرک کرنے والا، دوسرا مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھنے والا، تیسرا ناحق قتل کرنے والا، چوتھا زنا کرنے والا، پانچویں قطع تعلقی کرنے والا، چھٹا پاجامہ، تہبند، لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ساتویں والدین کی نافرمانی کرنے والا، آٹھویں شراب پینے والا۔ شرک کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا۔ صفات خاصہ سے مراد وہ صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، مثلا اسباب کے محتاج ہوئے بغیر زندگی اور موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت اور ذلت دینا، بگڑی بنانا، مشکلات کو حل فرمانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ ہے جو اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتا ہے، وہ مسلمانوں سے کینے رکھنے والا ہے، یعنی وہ انسان ہے جو اپنے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے،
دل میں محبت کے بجائے نفرت پالے، اس کے لیے پیار کے جذبات کے بجائے دشمنی رکھے، اسے راحت دینے کے بجائے تکلیف دینے کے منصوبے بنائے، عزت دینے کے بجائے رسوا کرنے کی کوشش میں لگا رہے، اسے خوشیاں دینے کے بجائے پریشانیوں میں مبتلا رکھے، وہ شخص کینہ رکھنے والا کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناحق قتل کرنے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اگر کوئی شخص غلبہ اسلام کے لیے شر پسند دشمنان اسلام کو قتل کرتا ہے یا کسی ایسے انسان کو قتل کرے جس کا قتل کرنا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہو، تو ایسے اشخاص اس وعید میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ایسے امور میں وہ شرعاً قاتل شمار نہیں ہوتے۔ ناجائز اور ناحق قتل کرنے والا اس وعید میں شامل ہے۔ زنا کرنے والا، یعنی وہ شخص جو اسلام کے مقرر کردہ جائز طریقے سے ہٹ کر جن سے خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، وہ زانی کہلاتا ہے۔ زنا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ مرد و عورت بغیر نکاح کے آپس میں جنسی ملاپ کرے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ زنا اور لواطت دونوں کے لیے وعید ہے، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ جنسی ملاپ کرتے ہیں تو یہ سب عرف میں زانی شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قطع تعلق کرنے والا، وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال ختم کرنے والا ہے، رشتے ناتے ختم کرنے والا ہے، خوشیوں اور غموں میں آپس میں الگ ہونے والا ہے، قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات ختم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے پاجامہ، پینٹ اور تہبند یہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، یہ آدمی بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنے والا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور اسی طریقے سے شراب پینے والا بھی، شراب نوشی بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے، خواہ اس سے کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، تھوڑی پیے یا زیادہ پیے، خوشی کے موقع پر پیے یا پریشانیوں کو کم کرنے کے بہانہ بنا کر پیے، ہر حال میں حرام ہے۔ شرابی جہاں اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، وہاں دنیا کا نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ شراب کے نشے میں مال کا ضائع ہونا اور جسمانی صحت کا بیماریوں میں برباد ہو جانا یہ واضح ہے۔ اب کچھ بدعات ہیں، کچھ رسمیں ہیں جو ہم اس رات میں عام طور سے کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرماوے، کہ غسل کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، تو غسل کرنا اس رات میں کوئی ضروری نہیں، تو ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں، جتنی ہمت ہو اور اللہ توفیق دے تو کبھی نماز میں، کبھی دعاؤں میں، کبھی ذکر میں، کبھی تلاوت میں آدمی عبادت کرے، اس حساب سے پوری رات جاگنا ضروری نہیں۔ اور اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کی جماعت، اس سے بھی بچنا چاہیے، اپنی انفرادی عبادت کرے، اس کا اجتماعی کوئی شکل نہ ہو، یا اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کی جماعت ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور مرد اور عورتوں کا اجتماعی کرنا خراب ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، گھر کی عورتیں ہیں، گھر کے مرد ہیں، محرم ہیں، تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حلوہ پکانا ضروری سمجھنا، اور اسی طریقے سے بیسن چکی وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں لوگ بناتے ہیں، تو یہ چیزیں ضروری نہیں، کیونکہ ہم نے ابھی ایک روایت سنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس رات میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو روزے کے لیے کہا ہے، نہ کہ حلوہ بنانے کے لیے۔ اب حلوہ اور روزہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے پٹاخے وغیرہ چلانا، اور اسی طریقے سے یہ خیال کرنا کہ جو روحیں ہیں وہ شب رات کو واپس آتی ہے گھر پہ، اور گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر انتظار کرتی ہے کوئی کچھ نہ کچھ بھیجے گا، تو یہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد وہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ بندہ کہے گا رب مجھے واپس بھیج دیجیے، جو میں دنیا اور مال و متاع جو چھوڑ کے آیا ہوں میں اس میں نیکی کا کام کروں گا، نیک بن کر واپس آؤں گا میں، کیونکہ اب وہ دیکھ چکا ہے یہاں کے حالات، قبر بھی دیکھ چکا ہے، جہنم بھی دیکھ چکا ہے، یہاں کے عذاب بھی دیکھ چکا ہے، تو اب وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ سے تمنا ظاہر کر رہا ہے، اللہ سے تمنا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے واپس بھیج۔ قال رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج دیے، میرے رب مجھے واپس بھیج دیجیے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کر لوں، میں نیک بن جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ جو وقت اللہ نے دے رکھا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، یہ نیک بننے کے لیے ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے ہے، اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے ہے، لیکن وہاں دیکھنے کے بعد انسان تمنا کر رہا ہے دنیا میں آنے کی، تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، یہاں سے واپسی کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہاں سے واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، تو کوئی واپس نہیں آتا وہاں سے، کوئی روح وغیرہ کوئی واپس نہیں آتا۔ اور فرض کر لو، آپ سوچو کہ اگر اللہ کرے سارے جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اگر وہ جنت میں ہے تو وہ جنت کی اصل زندگی چھوڑ کے، اصل آرام اور سکون اور اصل وہاں کی نعمتیں چھوڑ کے وہ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ دنیا میں کیا لینے آئے ہیں؟ تو اگر وہ جنت میں ہے، اچھی جگہ ہے، تو ان کا تو ویسے ہی جی نہیں چاہا گا دنیا میں آنے کے لیے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے دنیا آنے کی۔ اور اگر خدا نہ کرے اگر وہ دوسری جگہ ہے، جہنم میں ہے، تو جہنم سے ان کو آنے ہی نہیں دیا جائے گا، جہنم سے نکلنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا کہ روح واپس آتی ہے، یہ صحیح نہیں، یہاں سے جانے کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے، کوئی واپس نہیں آتا۔ ہاں، ان کے لیے ایصال ثواب اپن کر سکتے ہیں، جیسا موقع ہو، جب موقع ہو، کسی بھی کوئی وقت اور کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ اس کے لیے اور کوئی کام اس کے لیے متعین نہیں ہے کہ اسی طریقے سے ایصال ثواب ہوگا، اسی طریقے سے ہم اپنے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی خاص وقت، کوئی خاص عمل متعین نہیں ہے، جب جیسا موقع ہو کچھ صدقہ کر کے، کچھ خیرات کر کے، کچھ پڑھ کے، ہے نا، اللہ سے دعا مانگ کے ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا یہ بھی بری بات ہے، قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عمل صرف ایک مرتبہ زندگی میں ثابت ہے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چھپ کے گئے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر میں آپ آرام فرما رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ کے جانے کا علم نہیں ہے، ان کو بھی خبر نہیں ہوئی، آپ اس انداز سے گئے ہیں، نہ آپ نے اعلان کیا ہے اور نہ صحابہ کو یہ بتایا ہے، اور نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ کہا ہے جانے کے بارے میں، اور آپ چپ چاپ اپنے حساب سے تشریف لے گئے، اور پوری زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ یہ عمل کیا ہے، لہذا اس کو ضروری سمجھنا۔ کبھی کبھار چلے جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے۔
تو یہ چیزیں تھی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ جن چیزوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، جیسے اس رات میں عبادت کریں، دوسرے دن روزہ رکھیں، یہ چیزیں کرنے کی ہے، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، جو چیزیں کرنے کی ہے وہ کیجئے، اور جو چیزیں ہے ہی نہیں کرنے کی ان کو اتنا لازم اور ضروری سمجھنا، جو نہیں کرتا ہے اس کے اوپر طرح طرح کے فتوے لگانا اور ان کو برا سمجھنا، یہ تو ویسے ہیں ویسے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ اپنے حساب سے جائیے، اجتماع کی شکل میں مت جائیے، انفرادی طور پہ جائیے، اور وہاں اپنے عزیز اور اقارب جو بھی وہاں مدفون ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے، اور وہ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، کبھی کبھار چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ وہاں جانا ہی ضروری ہے، یہ فرض اور واجب ہے، یہ صحیح نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب